نعوذ باللہ معاذ اللہ یار حد ہوتی ہے اتنے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کتابیں جھوٹ اور صرف جھوٹ سے بھری ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں بات ہے سیدھی سی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ان کی کتاب ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کہتا ہے حسن اللہ یاری کی، میں ویڈیو شروع میں چلا دوں گا، کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا قرآن موجود ہے، مولا علی کا قرآن موجود ہے، تو لازمی سی بات ہے وہ تو ہمارے آفسز میں پڑھا ہے، وہ تو ہمارے فلاں جگہ پڑھا ہے، تو لازمی سی بات ہے ان کے لیے اس قرآن کی اہمیت نہیں ہے، اس کو بدلو جو بھی کرو۔ اور اتنے منافق لوگ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ ناقص ہے، نعوذ باللہ، اس میں 87% تحریف ہے، پھر تمہاری ساری تفسیریں اسی قرآن سے ہیں، تمہاری ٹیبلوں پہ یہ قرآن پڑھا ہے، تمہاری مساجد میں یہ قرآن پڑھا ہے، اور تم جھوٹ باندھتے، تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس مولا علی کا قرآن ہے، دکھاتے تم ہو نہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ، یہ مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہے۔ خدا را اس سے بچ جائیں، لوٹ آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لوٹ آئیں، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ نہ ہو کسی دن سورج جو ہے مغرب سے نکل آئے اور اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ خدا را آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، لوٹ آئیں، ابھی بھی موقع ہے۔ اس طرح کے دجالی فتنوں سے بچ جائیں، جس کا جو کہ یہ حسن اللہ یاری اور اس طرح کے دجالی فتنے، ان سے بچ جائیں خدا کا واسطہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ ہلو ہلو، بات کرو بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وسلم۔ ہاں، شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اب سوال میرا یہ آپ سے کہ اہل تشیعوں کے بعد جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے گھر میں پڑھا ہے نا، مسجد میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے جی، آفس میں پڑھا ہے، گاڑی میں پڑھا ہے، ہر جگہ شیعہ کے پاس قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل اور فریب جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور جس طریقے سے وہ دجل اور فریب پھیلا کر امت کو گمراہ کر رہا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور الحمدللہ اب تک 95+ ویڈیوز جو ہیں میں اس کی ایکسپوز کر چکا ہوں، جس میں اس کا جھوٹا چہرہ جو ہے بے نقاب کر چکا ہوا ہوں۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اصول کافی کے حوالے سے، کیونکہ ان 95+ ویڈیوز میں تقریباً کوئی 45+ ویڈیوز جو ہیں ان کی بک سے ہیں، اور ان کی بک سے میں نے ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے کہ ان کی بکس میں صرف جھوٹ اور من گھڑت روایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج پھر ہم اصول کافی کی ایک روایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ وہی اصول کافی ہے جس کو یہ حسن اللہ یاری نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی کہ اتنی معتبر بک ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور الحمدللہ اس کا ہم پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں اور اس کی روایت آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کلینی دجال جو کہ اس کا لکھنے والا ہے، اصول کافی کا لکھنے والا ہے، اس نے اس کے اندر صرف جھوٹ ہی جھوٹ لکھا ہے، اور جھوٹ ہی جھوٹ لکھنے کے ساتھ ساتھ بہتان لگائے ہیں کس کے اوپر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور سو کالڈ ان کے اماموں کے اوپر، جو انہوں نے ان کا جو امامت کا سلسلہ ہے اس میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ پہ، حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے بہتان پہ بہتان لگائے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور یہ حسن اللہ یاری دجال اس کو سب سے متبرک بک کہتا ہے۔ اور آپ کو اسی بک کے حوالے سے بتاؤں کہ میں نے پروف کیا تھا کہ اس بک میں کلینی دجال نے حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا تھا کہ غیر مسلم عورت کی شرمگاہ دیکھنا جو ہے وہ جائز ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں اس نے، میں نے وہ کہیں گے تو میں لنک بھی دے دوں گا، کہ اس میں اس نے کہا تھا کہ روزے کی حالت میں دوبر سے یعنی کہ پیچھے سے سیکس کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ بھی اس نے حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول کی تھی، ایک روایت تھی جس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔
تو آج ایک اور روایت ہے جو کہ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. یہ جی کتاب ہے اصول کافی، ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر ہے 45، جلد دوم ہے، کتاب الحجت ہے، ٹھیک ہے، 9واں باب ہے، اور روایت نمبر 1 ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے اندر قرآن کی آیت جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 40، ٹھیک ہے. اور ہم اس کو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، آپ کے سامنے عربی بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت ہم ہر گروہ کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بنائیں گے ان سب پر گواہ. فرمایا یہ آیت، اب وہ آیت کی بات ہو رہی ہے کہ امت محمدیہ کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی ہے، ان میں سے ہر فرقہ اپنے امام کے ساتھ ہوگا. اب یہ یعنی کہ وہ بتا رہا ہے، آیت اس نے یہاں نہیں بتائی، ٹھیک ہے، آیت اوپر عربی میں لکھی ہوئی ہے. ہم ان پر گواہ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے 2 سیڑھیاں بنا ڈالی، یعنی کہ انہوں نے یہ بنا ڈالا کہ جو امت ہوگی ان کے جو گواہ ہوں گے ہم ہوں گے، اور ہمارے گواہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کیونکہ لازمی سی بات ہے ان کے مذہب کے اندر تو امامت کا عقیدہ ہے نا. تو اب ہم آتے ہیں قرآن کی آیت کی طرف. سورہ بقرہ کی سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اب آپ کے سامنے آ جائے گی. سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے جو کہ اس یعنی کہ روایت کے اندر آئی ہے، ٹھیک ہے. میں پہلے اس کو پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، عربی پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اب آپ دیکھیں اس کا ترجمہ ہے، تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر. پہلی بات تو ہے یہاں واضح طور پہ الفاظ آئے ہیں کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر. اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے امام لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے اماموں سے پوچھیں گے کہ ہاں بھی اماموں بتاؤ تمہارے جو فرقے تھے جو تم اپنے پہلے بتاؤ پھر تاکہ میں بھی آگے اللہ کو جواب دوں. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنی امت کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے اماموں کا. بلا وجہ اس کلینی دجال نے بلا وجہ اس نے ہر جو قرآن کی آیت جو ہے نا وہ اماموں سے منسوب کی ہوئی ہے، جس میں دور تک، اب آپ اس کی پچھلی آیت دیکھ لیں، اگلی آیت دیکھ لیں، کوئی ذکر نہیں ہے اماموں کا، ٹھیک ہے. ہم اگر اس آیت کو تفصیل سے بھی دیکھ لیں، فور ایگزامپل ہم اس آیت کو تفصیل سے دیکھ لیں کہ دوبارہ سے یعنی کہ ہم اس کا آیت کا ذرا تھوڑا سا ہم سیاق و سباق دیکھ لیں، تو اس میں واضح طور پہ یہ بات ہے کہ اس نبی کو اور رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے جس نے ان تک دعوت پہنچائی، ٹھیک ہے نا. پہلے تو یہ بات یہ کلیئر کر لیں کہ گواہ بنا کر کھڑا کریں گے کہ جس نے ان تک دعوت پہنچائی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہو کر کہنا ہوگا کہ یا اللہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا اور اب یہ خود ذمہ دار ہیں اور جواب دہ ہیں. اچھا، یہاں لفظ جو ہے اللہ جو ہے نا، اللہ، یہ ہمیشہ مخالفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. یعنی کہ جو امت کو گمان کیا ہوگا، امت کو گمان ہی ہوگا ہم تو شفاعت کے حوالے سے امید لے کے کھڑے تھے، یہاں تو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کہہ دیا کہ بھائی ہر کوئی اپنا خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو شفاعت کے امیدوار بنے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں تو یعنی کہ الٹا ہمیں خود جواب دینا ہوگا اور ہمارا یعنی کہ ہمارے خلاف مقدمہ چلنا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ آپ یہاں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دینا ہے، نبی پاک نے واضح کہہ دینا ہے کہ اللہ میں نے تو دین ان کے سپرد کر دیا تھا، آگے پھیلانا ان کا کام تھا، میں نے تو دین ان کے سپرد کر دیا تھا، میں نے تو اپنا کام کمپلیٹ کیا، آگے انہوں نے پھیلانا تھا اس دین کو. اور باقاعدہ سورہ فرقان میں تو واضح الفاظ آئے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا، یعنی کہ قرآن کی دعوت کو ترک کر دیا، قرآن کو خود یعنی کہ پیچھے چھوڑ دیا، تو قرآن کو ترک کر دیا. اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن جو ہے پڑھ کر سناؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ پر اترا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے کیسے سناؤں، مطلب وہ پریشان ہو گئے. تو نبی پاک نے فرمایا تم پڑھ کے سناؤ، یعنی کہ مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی کہ حفظ حاصل ہوتی ہے مجھے. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے سورہ نساء کی آیت پڑھنا شروع کی. جب وہ اس آیت پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا حسبک،
اور جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے اپنی ہی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی، میں اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہوں اور میں یعنی کہ غمگین ہوں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، اس سے اندازہ کریں۔ خیر، یہ آیت کا بیسیکلی میں نے آپ کو آیت کی پوری تفصیل بتائی ہے۔ اب اس میں امامت کی تو بات ہی نہیں ہے یار، یہ امامت بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ کلینی دجال کیسے منسوب کر رہا ہے؟ یہاں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا، جہاں اس نے اپنے امام پہ جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہر فرقے کے جو امام ہوں گے ان کو بلائیں گے پہلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے اماموں کو بلائیں گے اپنے فرقوں کے ساتھ، آؤ جی، تو امام ان پہ گواہ ہوں گے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یار حد ہوتی ہے اتنے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کتابیں جھوٹ اور صرف جھوٹ سے بھری ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں بات ہے سیدھی سی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ان کی کتاب ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کہتا ہے حسن اللہ یاری کی، میں ویڈیو شروع میں چلا دوں گا، کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا قرآن موجود ہے، مولا علی کا قرآن موجود ہے، تو لازمی سی بات ہے وہ تو ہمارے آفسز میں پڑھا ہے، وہ تو ہمارے فلاں جگہ پڑھا ہے، تو لازمی سی بات ہے ان کے لیے اس قرآن کی اہمیت نہیں ہے، اس کو بدلو جو بھی کرو۔ اور اتنے منافق لوگ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ ناقص ہے، نعوذ باللہ، اس میں 87% تحریف ہے، پھر تمہاری ساری تفسیریں اسی قرآن سے ہیں، تمہاری ٹیبلوں پہ یہ قرآن پڑھا ہے، تمہاری مساجد میں یہ قرآن پڑھا ہے، اور تم جھوٹ باندھتے، تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس مولا علی کا قرآن ہے، دکھاتے تم ہو نہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ، یہ مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہے۔ خدا را اس سے بچ جائیں، لوٹ آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لوٹ آئیں، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ نہ ہو کسی دن سورج جو ہے مغرب سے نکل آئے اور اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ خدا را آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، لوٹ آئیں، ابھی بھی موقع ہے۔ اس طرح کے دجالی فتنوں سے بچ جائیں، جو کہ یہ حسن اللہ یاری اور اس طرح کے دجالی فتنے، ان سے بچ جائیں، خدا کا واسطہ۔ اس جھوٹے مذہب جس کا نام شیعہ ہے، اس سے نکل آئیں۔ اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے اس حسن اللہ یاری اور یہ جس طرح کی ان کی بکس ہیں کلینی دجال، جس طرح انہوں نے لکھی ہے، ان سب دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔